یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان کے پاس کیے بغیر، ان کو کانفرنس میں لیے بغیر یہ بجٹ کبھی پاس ہو سکتا ہے؟ جیسا بھی ہوگا ہاں ہو سکتا تھا، اگر اسی طرح کا فارمولا لگا لیا جاتا، کسی کی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ بندے پورے کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا تھا. لیکن اگر سیاست نے آگے بڑھنا ہے اور سیاستدانوں نے باہمی طور پہ مل کے مذاکرات کرنے ہیں اور معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے اور ہمیں سیاست کو رستہ دینا چاہیے، تو اس لیے اس پہ تو پھر تمام جتنے بھی اتحادی ہیں ان کی بات ماننا پڑے گی. اب دیکھیے نا، پی ایس ڈی پی میں سے ایم کیو ایم نے حصہ مانگ لیا کراچی کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو وفاق کا ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے اس میں سے جو پیسے کراچی میں خرچ ہونے وہ ہمارے ذریعے خرچ کیے جائیں. ان کا ایک اپنا مطالبہ ہے، ان کی کانسٹیچوئنسیز ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے، جو کہ پہلے تھوڑی سی ناراض یا منہ بنا کے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بلاول صاحب کی پوری کیمپین اینٹی نواز شریف بیانیے کے اوپر چلی تھی، اب ان کو بھی یاد آ گیا کہ انہیں اس حکومت کا حصہ ہونا چاہیے. خاص طور پہ یہ ڈیولپمنٹ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جیسے ہی بانی پی ٹی آئی نے جیل سے بیٹھے ہوئے کہا کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، پیپلز پارٹی فوراً اب حکومت میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ بجٹ کا پاس کروایا جانا ایک اہم موقع ہے کہ جس کے اوپر ہم میکسیمم گین کر سکتے ہیں، اچھی وزارتوں کا تقاضا کر سکتے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب کی کوشش نہیں ہے، ان کی خواہش نہیں ہے، پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے دنوں تاج حیدر سے لے کے اور شاہ صاحب جو ہیں ان کے جو بیان سنیں، جو منظور وسان کے خواب شامل ہیں، نبیل گبول کی سٹیٹمنٹ شامل ہے، شرجیل میمن شامل ہیں، سب شامل ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر بیانات سنیں تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر اس میں اچھی وزارت کا مطالبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھی وزارتوں میں کل کی ایک ملاقات بھی ہو گئی، وہ اس ملاقات کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ حسن اقبال صاحب کو کچھ ٹارگٹ ملے. رضوان میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں ذرا ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب، 9 ماہ کے دوران پاکستان کا جو مجموعی قرض ہے وہ 4,644 ارب روپے اضافے سے 67,525 ارب روپے رہا ہے. کوئی شک نہیں کہ حالات غیر معمولی ہیں. آپ کو کوئی توقع ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا اس سے؟ تھینک یو جی، آپ نے مجھے چانس دیا. بات یوں ہے کہ جب آپ لون لے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈیٹ کا بوجھ چڑھا رہے ہیں، تو اگر تو آپ اس کو فوراً سے ود ان منتھس آپ اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت عوام تک اس کا ریلیف پہنچاتے ہیں، جو ویو لائک ایک موومنٹ کے تحت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، تو اس ڈیٹ کا دیر سے بینیفٹ آف کورس کیوں نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا اپنی حکومتی عیاشیوں کے لیے یا اپنی ریلیف کے لیے یا اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے یوز کرنا ہے، پھر تو آپ نے ان کے بیچاروں عوام کو آپ پیش کرتے ہیں بنا کے کہ جی مظلوم ہیں اور یہ بڑے دے آر سٹاروڈ اور بڑے ان کے برے حالات ہیں جن کے لیے ہمیں ان کی بہتری کے لیے ویلفیئر کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے. لیکن ان پہ تو آپ لگاتے کوئی نہیں ہے، وہ تو ہمیں کوئی ایسا افیکٹ نظر نہیں آتا. آپ جو میجرز ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، فار ایگزامپل پر کیپٹن انکم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو $16 فار ایگزامپل جو ہے وہ پر ہیڈ آپ بڑھ گئے ہیں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہر بندے کو وہ $16 ملے بھی ہیں. یہ تو ایک کیلکولیشن ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ڈیٹ آپ کرتے جا رہے ہیں، آپ کی ڈیٹ سروسنگ کا برڈن آپ پر بڑھتا جا رہا ہے، آپ کی جو پرائمری بیلنس ہے وہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن تھنگ از جب تک آپ کو عام لوگوں تک ریلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ عام چیزیں جو ایٹ دا اینول جو اس وقت جو ہٹ لسٹ پہ جو چیز ہے، جو آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں، آپ عوام سے پوچھ لیں، جس سے مرضی پوچھ لیں، جو اس وقت جو ہٹ لسٹ پہ جو ٹاپ پہ چیز ہے دیٹ از انفلیشن. جب تک آپ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی نہ بزنس مین آپ سے خوش ہو سکتا ہے اور نہ ہی عوام آپ سے خوش ہو سکتا ہے.